الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على شفيع المذنبين وحبيب إله العالمين العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعطرته الطيبين الطاهرين الأئمة الهداة المهديين الراشدين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين اللهم عجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صلوات اس بات کا تذکرہ تو کئی مرتبہ کیا جا چکا ہے کہ ایام عزا کی ان مجالس میں سننے والوں کے لیے آواز کا مسئلہ بہرحال رہے گا، اگرچہ بعض مومنین کرام نے یہ اطلاع بھی دی ہے کہ شاید یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہا ہوں، اور اگر یہ اطلاع صرف میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً خواتین کے حصے میں کوئی دوسرا مسئلہ ہوگا، شاید وہی مسئلہ ہو جس کا تذکرہ مرحوم مولانا غلام اصغری صاحب اکثر کیا کرتے تھے کہ کسی بادشاہ نے یہ اعلان کروایا کہ جو آدمی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے انعام دیا جائے گا، اور پہلا انعام اس کو ملا جس نے یہ کہا کہ کسی مقام پر دو عورتیں بیٹھی تھیں اور خاموش تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، ورنہ میرے کانوں تک جو اطلاعات آئیں اس شکایت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ایک مومنہ نے بڑے جلال کے عالم میں یہ لکھا کہ آپ ہر تقریر میں جو باغ زہرہ میں ہو رہی ہے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مسئلے کا باقی حصہ یا باقی مسائل شہداء کربلا کی مجلس میں بیان ہوں گے، اور مجھے ایک مرتبہ بھی یہ جملہ یاد نہیں آ رہا کہ کبھی کسی مسئلے یا مسائل کے بارے میں یہ کہا ہو کہ اس کا باقی حصہ یا اس کی تفصیل شہداء کربلا کی مجلس میں آئے گی۔ یہاں کا عنوان ہی الگ ہے، وہاں کا عنوان ہی الگ ہے، اور اتنا فرق ہے دونوں جگہ کی مجالس میں کہ یہ ناممکن چیز ہے کہ کسی مسئلے یا مسائل کو آدھا یہاں اور آدھا وہاں بیان کیا جائے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ مسائل تفصیل کے ساتھ وہاں آئیں گے تو اسے مسائل سمجھا گیا۔ بہرحال اگر یہ غلط فہمی ہے تو میں واضح کر دوں کہ باغ زہرہ کی ان مجالس میں جو مسئلہ بھی ہے مکمل طور پہ انہی مجالس میں آئے گا، اور اگر نامکمل رہ گیا تو بشرط حیات آئندہ سال کی مجالس میں آ جائے گا، لیکن بہرحال اسی سلسلہ مجالس میں اس کو مکمل کیا جائے گا۔ کسی اور خاتون کا اعتراض مجھ تک پہنچا کہ یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا کہ 4 کمرے کے فلیٹ میں رہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیچ کے 2 کمرے کا فلیٹ لے لے، یہ بھی مسئلہ کبھی یہاں اس انداز سے نہیں بیان ہوا، بلکہ سال گزشتہ تو ہمارا عنوان ہی یہ تھا، جس کی مزید کچھ تشریح آج کی مجلس کے آخر میں یا کل کی مجلس کے شروع میں آئے گی کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنی زیادہ سہولتیں اپنی اولاد کو پہنچا سکتے ہوں پہنچائیں،
زیادہ سے زیادہ مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ پہلی محرم کی مجلس میں نے یہ عرض کیا تھا بطور مثال کہ اگر کسی کے دل میں دوسروں کی ہمدردی ہے اور وہ کوئی فلاح کا، بہبود کا، ویلفیئر کا، معاشرے کی بہتری کا کام کرنا چاہتا ہے تو بجائے اس کے کہ عزائے امام کے خرچے میں کمی کرے، بجائے اس کے کہ عزاداری کے خرچوں میں رکاوٹ ڈالے، وہ اپنے ذاتی خرچے کو روکے اور اس کام کو انجام دے جو اس کے خیال میں بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے مکان کو بیچے۔ پروردگار آپ لوگوں کی حالت کو اور بہتر بنائے، شرط بہتر سے بہتر زندگی کو گزارنا جائز ہے جب تک کہ اسراف یا فضول خرچی تک نوبت نہ آ جائے۔ اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی اور باتیں تو آ رہی ہیں۔ ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ یا میری آواز صحیح نہیں پہنچ پا رہی ہے اور یا خواتین ان مجالس کے مقصد کو نہیں سمجھ پا رہی ہیں اور اپنی باتیں اور اپنی دوسری مصروفیات جاری رہتی ہوں گی، تو گزارش یہ ہے کہ بہرحال میری طرف سے یہ اصرار بھی نہیں ہے کہ جو مجلس میں آئے وہ مجلس سنے ہی، آرام کرنے کی اجازت بھی ہے، نیند لینے کی اجازت بھی ہے، سونے کی اجازت بھی، لیکن گزارش ہے تو اتنی کہ نامکمل بات اگر آپ نے سنی ہو تو فوراً اعتراض نہ کر دیں، اس اعتبار سے کہ یہ بھی ان خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے کہ جو اولاد کی روحانیت کو تباہ کرنے والی ہے۔ کل جو بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ صرف یہی ایک خرابی کہ عورت کی زبان پر ہر وقت شکوہ رہے، شکایت رہے، مختلف مصیبتوں کا بیان رہے، کبھی دنیاوی پریشانیاں، کبھی آخرت کی پریشانیاں، کبھی گھریلو حالات، صرف یہی ایک گناہ اتنا بڑا گناہ ہے اور یہی ایک خرابی اتنی بڑی خرابی کہ پورے گھر کے ماحول کو اور اولاد کو تباہ کر کے رکھ سکتی۔ اور اسی اعتبار سے کل اس آخری منزل تک ہم پہنچے تھے کہ ذمہ دار بہرحال وہ سارا معاشرہ کہ جس نے علم کی جانب سے اپنی توجہ کو ہٹا لیا، یقیناً صاحبان منبر اس کے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ اور اسی سلسلے میں کچھ معروضات باقی رہ گئی ہیں جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا کہ گھر کا وہ ماحول کہ جو اسلام چاہتا ہے، اولاد کی تربیت کے لیے گھر کا وہ ماحول کہ جو اسلام چاہتا ہے۔ کیا درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ گھر کا وہ ماحول تصور خدا پہ قائم نہ کرے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ خالی بچے کو رٹا دینا کافی نہیں ہے، یقیناً ابتدائی مرحلے میں رٹانا پڑے گا، لیکن واقعاً لا الہ الا اللہ کا ماحول آپ کے گھرانے میں ہونا چاہیے۔ بار بار اس امر پہ زور دیا معصومین نے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ماننے والوں کو دو ہی چیزوں کی نصیحت کرتے ہیں، ایک یہ کہ وہ خدا کو پہچان لے اور ایک یہ کہ وہ خدا کے حق کو پہچان لے۔ خدا کو پہچاننا عقائد ہے، خدا کے حق کو پہچاننا اعمال ہے، خدا کو پہچاننا اصول دین ہے، خدا کے حق کو پہچاننا فروع دین ہے۔ پورا دین انہی دو باتوں کا نام ہے۔ امام کے جو مدرسے مدینے میں قائم تھے، فقط اور فقط اس کے کورس میں دو سبجیکٹ تھے، ایک معرفت خدا اور ایک معرفت اعمال۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ واقعاً آپ کے گھر میں جاری و ساری ہو، آپ کے یہاں کا ماحول ایسا ہو کہ جہاں حقیقی معنوں میں ذکر خدا ہو رہا ہو۔ راوی سوال کرتا ہے ایک مرتبہ معصوم سے کہ مولا مومن کی پہچان کیا ہے، مومن کی نشانی کیا ہے، مومن کی شناخت کا ذریعہ کیا ہے، ایک ہجوم عام میں ہم کیسے پہچانے کہ کون مومن ہے؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی پہچان کے 3 طریقے ہیں، اور سب سے پہلی بات جو امام نے بیان کی وہ یہ کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہوگا، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی چیز اپنے مومن بھائی کے لیے ناپسند کرتا ہوگا۔
اب اس میں کھانے پینے کی چیزیں مراد نہیں ہیں، اس میں لباس مراد نہیں ہے، اس میں مکان مراد نہیں ہے۔ کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی غیبت کی جائے، اپنے مومن بھائی کے لیے بھی اس کو پسند نہ کرو۔ کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس پہ تہمتیں لگائی جائیں، اپنے مومن بھائی پہ بھی الزامات نہ لگاؤ۔ کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ معاشرہ اس کے حق کو غصب کرے یا دبائے، اپنے مومن بھائی کے حق کو بھی غصب نہ کرو۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کا احترام اور عزت کریں، اپنے مومن بھائی کی عزت اور احترام کا خیال رکھو۔ اور دوسری بات امام نے یہ بتائی کہ مومن کی دوسری پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ ذکر خدا کرتا رہے، لیکن یہاں فوراً امام روکے، اس لیے کہ ذکر خدا کا ایک غلط تصور ہمارے معاشرے میں آ گیا ہے۔ یہ امام مومن کی وہ پہچان بتا رہے ہیں جسے تربیت اولاد کے لیے اپنے گھر میں آپ کو لانا ہے کہ ہمیشہ ذکر خدا کرتا رہے۔ اب یہ ہمیشہ ذکر خدا کرتا رہے، اس سے لوگوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ ہاتھ میں ایک تسبیح ہونا چاہیے جس کے ہر دانے پہ اللہ اللہ پڑھا جائے، کتاب ایک چھوٹی سی کتاب جیب میں ہونا چاہیے، گھر سے باہر نکلتے وقت دیکھیں کہ کون سی دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت دیکھیں کہ کون سی دعا ہے، بس میں چڑھتے وقت دیکھیں کہ کون سی دعا ہے، بس سے اترتے وقت دیکھیں کہ کون سی دعا ہے، کھانا شروع کرتے وقت دیکھیں کہ کون سی دعا ہے، ہاتھ دھوتے وقت دیکھیں کہ کون سی دعا ہے۔ ان تمام چیزوں کی اہمیت میں کوئی شک نہیں ہے، میں ان چیزوں کی اہمیت کو نہیں گھٹا رہا، لیکن وہ جو بار بار معصوم فرما رہے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ذکر خدا کرے، تو ہم نے سمجھا کہ یہی ہے ذکر خدا، اور وہ یہی وہ غلط فہمی ہے جسے امام خمینی اس وقت ذہنوں سے نکال رہے ہیں جب اس انقلاب کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ امام خمینی کے وہ خطبات جو نجف اشرف میں امام خمینی نے اس وقت دیے کہ جب اچھے اچھے صاحبان ایمان کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ اسلامی حکومت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ولایت فقیہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مجتہد کا بھی کوئی مقام ہوتا ہے، اس وقت امام خمینی نے نجف اشرف میں، نجف عام انسانوں کا شہر نہیں ہے، نجف میں ایک کامن مین آپ کو نہیں ملے گا، علماء کا شہر، مجتہدین کا وطن، طالب علموں کی بستی، اس مجمع عام کے اندر کہ جہاں دینی طالب علم ہیں جن کی فکر اور جن کا علم ایک عام انسان سے بلند ہوتا ہے، لیکن غلط فہمی وہاں تک تھی۔ امام خمینی نے جو خطبات دیے ہیں ان میں ایک خطبے میں اسی چیز کا تذکرہ کر رہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بے دین طاقتیں ہیں، یہ امریکہ، یہ برطانیہ، یہ روس، یہ کمیونسٹ، یہ سوشلسٹ، یہ کیپٹلسٹ طاقتیں، یہ ساری کی ساری آپ کو دین سے دور رکھنے کے لیے مثلا نماز سے ہٹائیں یا روزے سے ہٹائیں یا تلاوت قرآن سے ہٹائیں یا دعا سے ہٹائیں، ہرگز نہیں، یہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے، بلکہ ان کی تو خواہش یہ ہے کہ آپ 17 رکعت کے بجائے روزانہ 100 رکعت پڑھا کریں، آپ سال میں 30 دن کے بجائے 300 دن روزہ رکھیں، آپ دن میں 1 گھنٹہ تلاوت قرآن کے بجائے 16 گھنٹے تلاوت قرآن کریں، آپ نماز شب کے لیے 15 منٹ پہلے جو بیدار ہو جاتے ہیں تو ساری رات بیدار رہیں۔ ان کی تو یہی خواہش ہے، ان کی تو یہی کوشش ہے کہ آپ تسبیح گھمانے میں لگے رہیے، آپ دعائیں پڑھنے میں لگے رہیے، آپ سنتی عبادتیں کرتے رہیے، رات بھر جاگتے رہیے، دن بھر سوتے رہیے، اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ کس انداز سے آپ کے عقائد، آپ کے اخلاق اور آپ کی اولاد کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ وسائل آپ کے ہوں گے، قبضہ امریکہ کا ہوگا، پیٹرول آپ کا ہوگا، لیکن فائدہ یورپ اٹھا رہا ہوگا۔ تو وہی تصور دین جو عام طور پہ ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مقدس انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ نماز پڑھ رہا ہے۔ میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ میری گفتگو سے قطعاً کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ معاذ اللہ نماز کی اہمیت کم ہے، میں یا امام خمینی اس کو کم کر رہے ہیں، نماز شب کی اہمیت کم ہے، میں یا امام خمینی اسے کم کر رہے ہیں۔ حاشا و کلا، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ جس چیز کو اسلام نے جتنا رکھا ہے اس کو اسی منزل پہ رکھیے۔ وہ نماز کون سی نماز ہوئی کہ جس نماز کے پڑھنے کے بعد کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جائے؟ فویل للمصلین، قرآن نے نمازی کی ایک جگہ برائی بھی اسی لیے کی ہے کہ اکثر نمازی یہ خیال کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیں حق حاصل ہو گیا، ہم چوری کریں تو جائز، ہم لوگوں کا پیسہ ماریں تو جائز۔ حج کرنے کے بعد دکاندار یہ سمجھتا ہے کہ اگر دکان کے بورڈ میں الحاج فلاں کا نام آ گیا تو اب ملاوٹ کرنے کی مجھے اجازت، اب بددیانتی کرنے کی مجھے اجازت۔ یہ جو تصور ہے، غلط تصور جو ذہنوں میں ڈالا گیا، تو یہ آج کی بات بھی نہیں ہے، یہ بات
बात इमाम के जमाने की है। बनु उमय्या के खुलफा का मफाद इसी में था, बनु अब्बास के हुक्मरानों का मफाद इसी में था कि लोग सारा दिन मस्जिद में बैठे रहें, किसी के पास ये मालूम करने का टाइम ना हो कि हाकिम कर क्या रहा है, खुम्स और ज़कात का पैसा इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, बैतुल माल से क्या अय्याशियां की जा रही है। तो इमाम मासूम की जबान पे जब दूसरा जुमला आया कि मोमिन की पहचान यह है कि हमेशा जिक्र खुदा करता रहे, तो फौरन ही इमाम ने कहा लेकिन ये याद रखो कि जिक्र खुदा का मतलब ये नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह या सुभान अल्लाह या अल्लाह अकबर, फकत यही जिक्र खुदा नहीं है, बल्कि ये जो मैं कह रहा हूं कि मोमिन की पहचान है कि वो जिक्र खुदा करे, इससे मुराद ये है कि दुनिया के हर काम में उसे खुदा याद रहे, उसके सामने हर अमल करते वक्त खुदा का तसव्वुर रहे, और खुसूसन उसका घर ये बता रहा हो कि किसी खुदा के याद करने वाले का घर है, किसी खुदा परस्त का घर है। चुनांचे मासूम इसके कुछ तरीके भी बयान कर रहे जो आज लोगों की समझ में भी नहीं आ रहे, और इनमें से कुछ मुस्तहबात पर शायद आज लोग अमल भी न करने पाए, लेकिन जो मुस्तहबात इमाम बता रहे हैं इनका अपना सवाब होने के साथ साथ इनका एक मकसद भी है। अगर वो मकसद भी आप हासिल कर ले तब भी इस मुस्तहब का सवाब मिल सकता है। मासूम कह रहे कि वो आदमी मोमिन नहीं है जो रात को सो रहा है लेकिन उसके तकिए के नीचे उसका वसीयतनामा तैयार नहीं है। किस चीज का नाम है वसीयतनामा? वसीयतनामा किसे कहते हैं? वसीयतनामा इसी को कहते हैं कि अगर आज रात मुझे मौत आ जाए तो फिर मेरी नमाज का ये, मेरे रोजे का ये हुक्म, हुकूक नास का ये मसला, जायदाद का ये मसला। मासूम फरमा रहे कि वो आदमी मोमिन नहीं है कि रात को सोए और उसके तकिए के नीचे वसीयतनामा न रखा हो। दूसरे अल्फाज में जब भी रात को सो तो मौत का तसव्वुर करके सो। इसीलिए कहा गया है कि अन्नौम अल मौतुल असगर, नींद खुद मौत की छोटी बहन का नाम है। जब भी नींद लो ये याद करके लो कि हो सकता है उठने का मौका ही ना मिले, तो तकिए के नीचे वसीयतनामा मौजूद होना ये एक निशानी है, ये एक अलामत है, ये ट्रेनिंग है जो मोमिन को दी जा रही है कि मौत याद करो। और मौत याद करना बेकार है अगर मौत के साथ खुदा याद ना आए। मुस्तहबात में दूसरा मुस्तहब, अपने घर में कफन को तैयार करके रखो। तुम्हारे घर में कफन होना चाहिए। अय्याम अज़ा करीब आते हैं, सियाह लिबास तैयार होने लगते हैं। शादी के महीने करीब आते हैं, शादियों के जोड़े तैयार होने लगते हैं। इंसान को किसी सफर पे जाना है उसके एतबार से लिबास की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन वो जो हकीकी लिबास है, वो जो असली लिबास है, वो जो वाहिद लिबास है जिसे लेके दुनिया से तुम्हें जाना है, वो भी तुम्हारे घर में होना चाहिए। और फकत कफन होना काफी नहीं है। देखिए आधी हदीस को पढ़ा गया कि मोमिन की पहचान ये है कि उसका कफन हर वक्त उसके घर में तैयार होता है, लेकिन ये आधी हदीस है। चुनांचे ऐसे साहिबान ईमान हैं जो आज से 20 साल पहले करबला से कफन लाए हैं और अब तक उनके संदूक में रखा हुआ है। ऐसी मोमिनात हैं कि 30 साल पहले का कफन उनके पास मौजूद है। मगर हदीस इतनी नहीं है, हदीस पूरी ये है कि मोमिन की पहचान ये है कि उसका कफन उसके घर में तैयार हो और वो रोजाना उस पर निगाह डालता रहे, वो अक्सर उसको देखता रहे। संदूक में तमाम कपड़ों के नीचे कफन को दबा के इस तरह से ताला लगा देना कि खुद इंसान को भी याद न रहे और खराबियों पे खराबी खुम्स की सूरत में पैदा हो जाए, जिसकी तफसीलात आप सुनते रहते हैं। वो आधी हदीस पे अमल हुआ। असल हदीस ये है कि वक्तन फवक्तन कफन को देखते रहो, जो घर में हो भी और उस पर निगाहें भी डालते रहो। तीसरी हदीस, इस पर अमल करना बेऐन ही इस अंदाज में तो मुश्किल है, लेकिन हदीस के असल अल्फाज भी ये नहीं है। तीसरी पहचान क्या बताई कि मोमिन के लिए इंतहाई सआदत की बात है, इंतहाई बेहतर बात है कि वो अपनी जिंदगी में अपनी कब्र को तैयार कर ले और अक्सर जाके उस कब्र का जायजा लेता रहे। अक्सर जाके अच्छा बाद रिवायतों में मकान का लफ्ज भी आया है, तो आजकल तो मकान में कब्र बनाना बहुत मुश्किल है, खुसूसन अगर आप तीसरे या चौथे मंजिल पे रहते हैं। लेकिन मासूम के जो असल अल्फाज है, जो ज्यादा मशहूर हदीस है, उसमें खाली कब्र की तैयारी का तस्करा है। आपको मालूम है हमारे बुजुर्गों में और खुसूसन उलमाए कराम में ये एक रवाज रहा है कि कब्र को जिंदगी में तैयार कर लिया जाता है। हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, जैसे आज शब जुमा आई या जुमेरात का दिन आया, जुमे का दिन आया, या 15 शाबान या 14 शाबान
کی تاریخ آئی تو جہاں باقی لوگوں کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں، وہاں ایک مرتبہ اپنی قبر کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ میں سے جو لوگ نجف اشرف کی زیارت کر کے آئے ہیں حال میں، انہیں پتا ہے کہ آیت اللہ کوئی نے اپنی قبر کو تیار کروایا ہوا ہے، اور اکثر اپنی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ مستحبات میں سے ایک مستحب ہے، اور بعض علماء اس مستحب پہ مکمل عمل کرنے کی خاطر صرف قبر کو دیکھتے ہی نہیں ہے بلکہ اکثر جا کے گھنٹہ 2 گھنٹہ اس میں اتر کے آرام بھی کیا کرتے ہیں۔ یہ مستحب اسلام نے بتایا کہ قبر تیار رہے، کفن تیار رہے، وصیت نامہ تیار رہے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ان تمام چیزوں کے باقی جو فوائد ہیں، اصل تو امام یہ بتا رہے کہ اس حوالے سے ذکر خدا ہوتا رہے جب کفن انسان دیکھے گا۔ جیسے جب کبھی آپ اپنی الماری کھولیں اور فرض کیجئے کہ ایک ایسا جوڑا آپ کو نظر آ گیا، مثلا میں وہ مثال دوں جو مجھے اکثر درپیش آتی ہے، احرام ہر سال حج کے لیے ایک احرام پہن کے جاتے ہیں۔ اب جب الماری کھولی احرام نگاہ میں آیا اور پورا سفر حج ذہن میں آ گیا، اس کے اندر جو مشکلات تھی، اس میں جو لطف اور مزہ تھا، مثلا آپ نے فرض کیجئے کہ میں بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک ڈگری حاصل کی اور یونیورسٹی سے وہ گاؤن آپ کو ملا جسے پہن کے آپ ڈگری لے کے آئے۔ اب جب کبھی وہ گاؤن آپ کی نگاہ کے سامنے آئے گا، پورا اپنا تعلیم کا ماحول، پورا یونیورسٹی کا ماحول، پورا وہ ڈگری کا ماحول خود بخود ذہن میں آ جائے گا۔ تو یہ وصیت نامہ جو گھر میں رکھا جا رہا، یہ کفن جو گھر میں رکھا جا رہا، اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو خدا یاد رہے، اور اس کے ساتھ دوسرا مقصد کیا ہے؟ اب اس کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو دیکھنا پڑے گا، بچے کی فطرت میں یہ ہے یا نہیں ہے کہ اس کے باپ یا ماں جو بھی کام کرتے ہیں وہ سوال کرتا کہ امی کیا ہو رہا، ابا یہ کیا ہو رہا۔ جو بھی والدین کو کرتے دیکھتا ضرور اس کے ذہن میں سوال آتا۔ اب مثلاً وہ دیکھ رہا کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے میرا باپ ایک مرتبہ کچھ کاغذات کو ٹٹول رہا، کبھی نہ کبھی سوال کر بیٹھے گا یہ چیز کیا۔ مثلاً وہ دیکھ رہا کہ ہفتے 15 دن مہینے کے بعد ایک مرتبہ سفید کپڑے کا ایک ٹکڑا نکالا جاتا اور میرا باپ یا میری ماں اس کا جائزہ لے رہے ہیں، یقیناً اس کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ ہے کیا چیز، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ کہاں پہ کام آنے والی چیز ہے۔ مثلاً وہ دیکھ رہا کہ مہینے میں ایک مرتبہ نوچندی جمعرات کو میرا باپ قبرستان میں جاتا اور ایک خالی قبر کا جائزہ لیتا، اور اگر ذرا دیندار مومن ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، سوال ضرور کرے گا کہ یہ کس کی قبر ہے اور آپ کیوں رو رہے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جن کا اصل مقصد ہے آپ کو ذاکر خدا بنایا جائے، یعنی آپ کے ذہن میں خدا ہر وقت تازہ رہے، آپ کے ذہن میں ہر وقت تصور خدا رہے، لیکن ساتھ ساتھ خود بخود آپ کے بیٹے کے ذہن میں یہ خیال رہے کہ ایک بڑی طاقت ہے، بیٹا اپنے باپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، بیٹا اپنی ماں کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ اس کے ذہن میں خیال یہ ہے کہ جو کام کوئی نہیں کر سکتا وہ میرا باپ کر دے گا، جو خواہش کوئی نہیں پوری کر سکتا وہ میرا باپ پوری کر دے گا۔ اسے نہیں پتا کہ اس کے باپ کی مجبوریاں ہیں، اس کا باپ پیسے کے اعتبار سے کیا ہے، لیکن خواہش ضرور کرے گا بیٹا، یہ تصور کرتے ہوئے کہ میرا باپ میری اس خواہش کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ جو تصور اس کے ذہن میں ہے، جب وہ دیکھے گا کہ کوئی میرے باپ سے بھی بڑا ہے، کوئی ایسا ہے کہ میرا باپ بھی اس کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی ایسا ہے کہ اسے میرا باپ بھی یاد کر رہا ہے، خود بخود بیٹا توحید کی جانب جو اس کی فطرت میں شامل ہے اور زیادہ مائل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جو اسلام کے احکامات ہیں ان کے کئی پہلو ہوا کرتے ہیں، ان تمام چیزوں پر اگر آپ عمل کریں، جیسا میں نے کہا کہ اب ان تمام چیزوں کو اس طرح الٹا دیا گیا کہ کفن گھر میں خرید کے رکھا جائے، لیکن اتنا نیچے دبا کے رکھو کہ جس کا کفن ہے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو ڈھونڈنے سے وہ کفن ہی نہ ملے کہ جس مقصد کے لیے اس کو لا کے رکھا گیا ہے۔ مجھے آپ کا ماحول نہیں پتا، لیکن میرا ماحول یہ ہے کہ خبردار بچے کو قبرستان ہی لے کے نہ جاؤ، قبر کے قریب ہی اسے نہ جانے دو، میت کا تصور اس کے ذہن میں نہ آنے دو، نحوست پیدا نہ ہو جائے۔ وصیت نامے کا تصور تو یہ ہے کہ جہاں بیٹے نے باپ کو نصیحت کی، وصیت نامے کی، اور ایک مرتبہ کہا تم مجھے بد دعا دے رہے ہو، وصیت نامے کا مطلب ہوتا ہے بد دعا دینا، موت کی دعا دینا۔ ان تمام چیزوں کو پلٹ دیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ رٹاتے ہیں لیکن سمجھا نہیں پاتے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک چوتھی چیز کو اور ملا لیجیے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، وصیت، کفن، قبر، اس کے علاوہ بھی، لیکن وقت اور موضوع کو دیکھتے ہوئے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور ہے جس کا تذکرہ روایت میں یہ آیا کہ مومن کی تیسری پہچان، دو چیزیں تو آپ نے سن لی،
اب ان میں سے ہر چیز پر ایک مجلس ہو سکتی، لیکن میں تربیت اولاد سے متعلقہ پہلو کو واضح کر رہا ہوں۔ مومن کی تیسری پہچان یہ کہ دن میں کم سے کم ایک مرتبہ کم سے کم ایک مرتبہ وہ عذاب خدا کو یاد کر کے روتا ہے۔ یہ جملہ ہے امام کا، اور یہیں پہ ایک اور حدیث ہمارے سامنے آئی کہ جب پوچھا گیا پیغمبر اسلام سے کہ اللہ کے رسول اس ساری کائنات میں پروردگار نے اس کو بنایا، خالق پروردگار خود خدا کو اس کائنات میں کوئی چیز پسند ہے جس کائنات کو خدا نے بنایا؟ اب یہاں پہ معصومین کا تذکرہ نہیں ہو رہا، دنیا کی چیزوں کا تذکرہ ہو رہا۔ خصوصاً یہ حدیث اس لیے بھی پوچھی جا رہی، یہ سوال اس لیے بھی پوچھا جا رہا کہ بار بار رسول کی زبان پہ آ رہا کہ خبردار کبھی محبت دنیا تم میں نہ پیدا ہونے پائے۔ حب الدنیا راس و کل خطیہ، اتنا بدتر قرار دیا گیا دنیا کو کہ جہاں پیغمبر کو موقع ملتا دنیا کی مذمت کرتے ہیں۔ چلے گئے کسی بستی میں، دیکھا کہ ایک ایسی بستی ہے کہ جہاں صفائی کا انتظام بہتر نہیں، کوڑا کرکٹ گلی سڑی چیزیں پڑی، اور ایک کتا پتہ نہیں کب مرا، اسی طرح لوگوں نے اس کو کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیا، جسم پھٹ چکا، غلاظتیں باہر آ چکی۔ کتا اگر زندہ ہو تب بھی ایک مومن کے لیے اس سے زیادہ نجس چیز کون سی ہو سکتی؟ اور مر چکا، جسم پھٹ چکا، غلاظتیں باہر آ چکی، سڑا ہوا کتا۔ کتنے بھی مسلمان جو پیغمبر کی تعلیم دیے ہوئے ایک مرتبہ انتہائی کراہیت کے ساتھ منہ پھیر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پروردگار عالم کی مومن سے جو توقع ہے اسے سمجھانے کا بہترین موقع پیغمبر کو ملا۔ کہا کہ دیکھو جتنی نفرت اور کراہیت تمہیں اس کتے سے ہو رہی ہے، اس کتے سے جتنا تم نفرت کر رہے ہو، ایک مومن حقیقی دنیا سے اس سے بھی زیادہ نفرت کیا کرتا ہے۔ ایک نجس گلا سڑا جس کا پیٹ پھٹا ہوا ہے، سڑے ہوئے کتے، اس سے بھی زیادہ دنیا سے نفرت کرتا ہے۔ اور بار بار یہ بات کہی گئی تو آخر ایک سوال ہو گیا، اللہ کے رسول کیا خدا کو اس دنیا میں کوئی چیز پسند ہے یا پسند نہیں ہے؟ کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جس سے خدا محبت کرتا ہو؟ تو کہا کہ ہاں، اس دنیا میں 6 چیزیں ایسی ہیں جو خدا کو پسند ہے، 2 گھونٹ، 2 قدم اور 2 قطرے۔ 2 گھونٹ، پہلا صبر کا گھونٹ، مصیبتوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ، وہ جو 2 دن پہلے ہمارا موضوع رہا، نا شکرا پنا نہیں، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے صبر کر کے صبر کا گھونٹ لے کے بیٹھ جاؤ، اس سے زیادہ پسندیدہ خدا کو اور کوئی چیز نہیں ہے۔ بچوں سے پوچھا جائے تو کہیں گے ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ کوکو کولا مثلاً پسند ہے۔ بزرگوں سے پوچھا جائے کہیں گے کہ ایک مثلاً دودھ پتی کی چائے مل جائے، اس سے زیادہ بہتر ہم کو اور کوئی چیز پینے کی نہیں لگتی ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام کہہ رہے کہ پینے کی چیزوں میں پروردگار کو 2 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں، ایک صبر کا گھونٹ جو مصیبتوں کے وقت پیا جاتا ہے، اور ایک غصے کا گھونٹ جو اس وقت پیا جاتا ہے جب تمہاری مزاج اور فطرت کے خلاف کوئی بات ہو جائے۔ اور 2 قدم، پہلا قدم وہ کہ وقت نماز جو قدم مصلی اور مسجد کی جانب جا رہے ہوتے ہیں، ان پیروں سے زیادہ خدا کو اور کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ اور دوسرا قدم وہ جو رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے اٹھ رہا ہو، آج کھلا رشتہ دار سے ملنے جانا ہے، اس لیے کہ اسلام میں یہ بھی واجب ہے۔ اور دو قطرے، پہلا قطرہ اس کے جسم سے نکلنے والے خون کا قطرہ جو راہ خدا میں جہاد کے لیے گیا، تلوار لگی خون جاری ہوا، تیر پیوست ہوا خون جاری ہوا، نیزہ چبھا خون جاری ہوا، برچھی جسم میں داخل ہوئی خون جاری ہوا، گولی لگی خون جاری ہوا۔ اگر راہ خدا میں یہ خون نکل رہا ہے تو اس خون کے پہلے قطرے سے زیادہ خدا کو اس کائنات میں کوئی چیز پسند نہیں۔ لیکن اس خون کے قطرے کے برابر کس کو کہا جب خوف خدا سے کسی کی آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ آ جائے، چاہے وہ برے مگز یعنی مکھی کے پر کے برابر ہی آنسو کیوں نہ ہو، لیکن خوف خدا سے آیا ہے، خدا کے عذاب کو یاد کر کے آیا ہے، خدا کی عظمت اور بزرگی کو یاد کر کے آیا ہے، اس آنسو کے قطرے کو شہید کے خون کے قطرے کے برابر پیغمبر اسلام نے کر دیا۔ تو یہ تیسری پہچان مومن کی ہے کہ دن میں کم سے کم ایک مرتبہ خدا کو یاد کر کے اس کی آنکھ میں آنسو آئیں گے۔ اور بچے کی فطرت ہے، ماں کو روتا دیکھے گا، اماں کیوں رو رہی ہیں،
باپ کو روتا دیکھے گا، باپ کیوں رو رہے ہیں؟ بس یہ خود بخود جو درس مل رہا ہے بچے کو، جو خود بخود اسے ذکر خدا کی جانب لے جایا جا رہا ہے، مگر یہاں پہ پھر بات ڈھونڈ کے اسی موضوع پہ آتی ہے جو کل نامکمل رہ گیا تھا، کہ یہ ساری چیزیں، ان کی اہمیت، ان کی پابندی اپنی جگہ، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر آپ کے پاس صحیح معلومات نہ ہو تو شیطان انہی تمام چیزوں کو الٹا استعمال کرا دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ کفن جو ذکر خدا کا ذریعہ ہے وہی نافرمانی خدا کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہی قبر جو خدا کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے وہ خدا سے دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اگر ذرا بھی انسان کے پاس مضبوطی نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مثال دی تھی پیغمبر اسلام نے کہ علم مومن اس دنیا میں اس طرح جیسے کشتی دریا میں بیٹھی کہ لہریں، سمندر کی لہریں کشتی کو ٹھہرنے نہیں دیں گی، ان کی تو خواہش ہے کہ اسے اچھالو، اسے پھینکو، اسے گراؤ، اسے ڈبو، اسے آگے بڑھاؤ۔ تو مومن اس دنیا میں ایسے ہے جیسے سمندر میں کشتی، اور علم ایسا ہے جیسے کشتی کا لنگر، کہ اگر کشتی کا لنگر صحیح ہو تو نہ طوفان کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ بھنور کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ سمندر کی طوفانی لہریں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو مومن سمندر میں جا رہا ہے، اگر علم کا لنگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ کبھی بھی غرق ہو جائے گا، وہ کبھی بھی راستے سے بھٹک سکے گا۔ اور یہی مسئلہ تربیت اولاد میں آ جاتا ہے، یہی مسئلہ ذکر خدا کو یاد کرنے میں آتا ہے۔ میں اس کی مثال دے دوں، دو چھوٹی چھوٹی مثالیں، اور ایک تیسری مثال بھی دینے کو میرا دل تو بہت چاہ رہا تھا، مگر یہ خیال کرتے ہوئے کہ بعض مجموعوں میں نے اتنی مرتبہ اس مثال کو دہرایا کہ شاید اب لوگ اکتا جائیں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی مثال رہی نہیں، اس لیے میں اس تیسری مثال کو شاید اشارتاً آخر میں بتا دوں، لیکن بنیادی طور پہ دو مثالیں۔ ذکر خدا یعنی خدا تمہیں ہمیشہ یاد رہے۔ اب اس کے لیے ایک مثال، ایک ایسا موقع ہمارے یہاں آتا کہ جب ایسا لگتا کہ ہمارے گھروں سے خدا کو باہر نکالا جا رہا، بالکل ایسا محسوس ہوتا کہ جیسا امام نے بشر حافی کے گھر کو دیکھ کے کہا تھا۔ یاد ہے آپ کو وہ امام کا واقعہ کہ بغداد کا شہر ہے، شام کا وقت ہے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، مسجد سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو رہی، لیکن یہ پیسے والا رئیس اور مالدار جسے بیٹھے بٹھائے باپ کے مرنے سے اتنی جائیداد مل گئی کہ دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے اور ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام مسجد کی جانب جا رہے ہیں، ساتویں امام کا واقعہ مسجد کی جانب جا رہے ہیں، گھر کے قریب سے گزرے، کنیز کسی کام سے نکلی، گھر کا دروازہ کھولا، گانے کی آوازیں آ رہی، قہقہوں کی آواز آ رہی، کنیزوں کے ناچنے کی آواز آ رہی۔ ایک مرتبہ امام رکے، سوال کیا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ کنیز نے کہا ارے تمہیں نہیں پتا، یہ میرے آقا بشر کا مکان۔ امام نے یہ سوال اس کے بعد کیا کیا، تمہارا آقا آزاد ہے یا غلام ہے؟ کنیز کو غصہ آ گئے، ارے میرا آقا وہ ہزاروں کا آقا ہے، وہ کسی کا غلام کیوں ہونے لگا، وہ تو آزاد ہے۔ امام نے کہا طریقے بھی بالکل آزاد لوگوں کے لگ رہے ہیں، ایسا لگتا کہ عذاب خدا سے بھی آزاد ہو گیا، جہنم سے بھی آزاد ہو گیا، حساب و کتاب سے بھی آزاد ہو گیا، قبر سے بھی آزاد ہو گیا۔ تو کچھ ایسے مواقع ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں کہ جس طرح امام بشر حافی کے مکان کو دیکھ کے کہہ رہے کہ یہ ایک آزاد آدمی کا مکان لگ رہا، ایسا آزاد جس نے اللہ سے بھی اپنے آپ کو آزاد کر دیا۔ ایک موقع ہمارے یہاں بھی ایسا تھا اور وہ ہے شادی بیاہ کا موقع۔ اچھا، موت میں بھی بعض گھروں میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی خدا نہیں، لیکن بہرحال موت ایک ایسا مرحلہ کہ انسان کا دماغ معوف ہوتا، مرنے والے کے رشتہ دار، اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بیٹیاں اتنی غمگین ہوتی کہ شریعت بھی کچھ چھوٹ دے سکتی ہے اگر دماغ کنٹرول میں نہ ہو، لیکن شادی بیاہ میں تو ایسا کوئی موقع نہیں ہے کہ اسلام کی جانب سے کوئی سہولت ملے۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی بیاہ کے موقع پہ صاف یہ لگتا ہے کہ پروردگار عالم سے درخواست کی گئی ہے کہ اے پروردگار 3 دن کے لیے آپ ہم کو چھٹی دے دیجئے، ہمارے گھر سے آپ تشریف لے جائیے، یہاں پہ ہم ہی ہوں گے 3 دن کے لیے، اس گھر کے مالک ہم ہیں، اس گھر میں ہمارا حکم چلے گا، آپ کا حکم نہیں چلے گا، اس گھر میں ہمارے عورتوں کا حکم چلے گا، آپ کا حکم نہیں چلے گا، اس گھر میں ہمارے رسم و رواج چلیں گے، شریعت نہیں چلے گی۔ یہ دیندار گھرانوں کی میں بات کر رہا ہوں جہاں سارا سال خدا ہوتا لیکن اس موقع پہ نکالا جاتا ہے معاذ اللہ، اور بے دین گھرانوں میں تو ہوتا ہی نہیں ہے خدا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا گناہ کہ جس کے اوپر معصوم نے لعنت نہ بھیجی اور شادی کے موقع پہ ہمارے گھروں میں نظر نہ آئے،
بے پردگی، عورت اور مرد کا اختلاط، غنا، پیسے کا اسراف، مرد کا نامحرم عورتوں میں جانا، غرض یہ کہ وہ سارے گناہ کہ جن پر لعنت کا لفظ آیا، گناہ تو بہت سارے لیکن ایسے گناہ بہت کم کہ امام گناہ کرنے والے پہ لعنت بھیجے۔ بے پردہ عورت پر لعنت، عورت اور مرد کے ساتھ اجتماع پہ لعنت، اسراف کرنے والے پہ لعنت، گانا سننے اور سنانے والے پہ لعنت، سارے لعنت والے گناہ جمع ہو رہے ہیں۔ تو اب میں یہ شادی بیاہ کے مسئلے کو اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا کیونکہ ہر سال ایک آدھ مجلس میں اس کا تذکرہ ہو جاتا، اس لیے فی الحال ضرورت نہیں۔ لیکن اب آئیے اس حوالے سے ایک بات جو میرا اصل موضوع کہ ذکر خدا یعنی خدا کو یاد کرنے کے لیے بھی خالی خدا کا نام لینا کافی نہیں، خالی کفن رکھنا بھی کافی نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ وہ لنگر بھی ہونا چاہیے کہ دنیا کی لہریں مومن کو بہتا کے نہ لے جائیں۔ اب وہ کس طرح سے کہ جب شادی بیاہ میں اتنی خرافات ہوتی تو بعض ایسے لوگ ہیں جو گھبرا کر پریشان ہو گئے۔ یہ واقعہ جو اب میں پڑھ رہا ہوں میں نے محدود مجمع میں اس سے پہلے پڑھا، لیکن بعض لوگوں کی خواہش کہ کچھ ایسی دلچسپ باتیں ہوتی کہ جو آپ کسی درس میں پڑھ دیتے ہیں اور 10 آدمی 15 آدمی سن لیتے ہیں تو بہرحال اس سے آپ یہاں دوہرا دیں تاکہ زیادہ لوگ فائدہ حاصل کریں۔ تو یہ دو باتیں بھی ایسی ہی میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ ان تمام خرافات سے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے، کیونکہ موقع ایسا ہے کہ ہر آدمی مجبور ہو جاتا یا اپنے آپ کو مجبور سمجھ لیتا، کیا کیا جائے، عورتیں نہیں مانتی، کیا کیا جائے، گھر والے نہیں مانتے، کیا کیا جائے، خاندان والوں کا دباؤ، کیا کیا جائے، سامنے کی جو پارٹی ہے اس کا اصرار، بہت ساری مجبوریاں آ جاتی۔ تو اب بعض لوگ اس خرافات سے بچنے کے لیے اس کا ایک اچھا اور آسان حل نکالتے ہیں کہ شادی رسید و مسجد کے اندر مثلا نکاح مسجد میں ہو جائے تاکہ بہت سارے گناہ خود بخود ختم ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، سب تو ختم نہیں ہوں گے کیونکہ مسجد سے نکل کے پھر گھر پہ تو آنا ہی آنا اور مسجد میں جانے سے پہلے بھی گھر ہی سے نکلیں گے، لیکن کم سے کم جو نکاح کی تقریب ہے ایسا نہ ہو کہ اس میں بے برکتی ہو جائے۔ جب صیغہ نکاح پڑھا جا رہا ہے جو سب سے زیادہ برکت والا موقع ہے، مسجد میں چلے جائیں۔ اب مسجد میں جائیں گے تو کم سے کم یہ منظر تو نہیں ہوگا کہ ادھر عالم صیغہ نکاح پڑھ رہا اور ادھر لڑکیوں کے گانوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کم سے کم یہ تو نہیں ہوگا کہ ادھر اللہ کا نام لے کے لڑکا اور لڑکی کو ایک رشتے میں باندھا جا رہا ہے اور ادھر نامحرم مرد اور عورتوں کی گفتگو جاری ہے۔ مسجد کے اندر اگر چلے گئے تو پردے کے مسئلے سے محفوظ، عورت اور مرد کے اجتماع کے مسئلے سے محفوظ، گانے کے مسئلے سے محفوظ اور یہ کہ اسراف اور فضول خرچی کے گناہ سے محفوظ۔ پوری شادی میں نہیں لیکن کم سے کم نکاح کی تقریب میں اچھی چیز ہے، خدا کو یاد کیا، اس ایک حل اس نے نکالا۔ لیکن لیکن شیطان کو موقع مل گیا، اور وہ موقع کس طرح ملا اس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے اوپر گزرا ہوا واقعہ، یعنی میں اس کا گواہ ہوں، واقعہ تو میرے سامنے نہیں ہوا۔ میرے ایک بزرگ تھے، میرے ہم نام اور میرے ہی محلے میں رہتے تھے، ہر اعتبار سے بزرگ تھے۔ جب میرا طالب علمی کا ابتدائی زمانہ تھا اور میں نے یہ علم دین حاصل کرنا شروع کیا تھا، اس وقت کی بات ہے کہ ہم لوگ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایک گلی بیچ کا فاصلہ۔ مولانا صادق حسین صاحب مرحوم کیونکہ انتہائی مقدس اور انتہائی بزرگ تھے اور نکاح کے موقع سے بہتر یہی سمجھا گیا ہے اسلام کہ متقی پرہیزگار اور بزرگ شخص کو سے نکاح پڑھوایا جائے تاکہ نکاح میں برکت ہونے پائے۔ یہ بھی نہیں کہ جو آدمی آپ کو ہاتھ لگا پکڑ کے لے گئے، نکاح عزتوں کا مسئلہ، نسلوں کا مسئلہ۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ کہ جو بے دین محلے وہاں نکاح میں بڑی احتیاط کی جاتی ہے، کم سے کم کوئی عالم یا پیش امام ہونا چاہیے، لیکن یہاں بدقسمتی سے کچھ دین نظر آ رہا۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ راہ چلتے کسی آدمی کو پکڑ کے بٹھا دیتے کہ آؤ بھائی تم ہی نکاح پڑھ دو۔ ایسے ایسے میں نے مشاہدات دیندار علاقوں کے اندر دیکھے کہ یقین نہیں آتا کہ یہ کسی لڑکا اور لڑکی کا نکاح پڑھوا رہے ہیں یا گڑیا اور بڈھے کی شادی ہو رہی ہے، نسلیں تباہ ہو جاتی۔ اور کبھی موقع ملا تو زیادہ تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا اس اعتبار سے کہ دیندار علاقوں میں یہ خرابی بڑھتی جا رہی ہے۔ بے دین علاقوں میں پھر بھی لوگ خیال کرتے ہیں کہ ایک عالم ہونا چاہیے، کم سے کم ابا امابا یا کم از کم پیش امام یا کم سے کم اس کی ایک علمی حیثیت ہو معاشرے کے اندر۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جن سے زیادہ توقع تھی احتیاط کرنے کی، وہ اس مسئلے میں اتنے بے احتیاط بن گئے کہ اگر میں زیادہ وضاحت کروں تو کہیں غیبت کی منزل نہ آ جائے۔ تو بہرحال مولانا کو ان کی بزرگی کی اور تقوی کی وجہ سے زیادہ نکاح کے لیے بلایا جاتا، اور بعض ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ مولانا سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم کہاں زیادہ دوڑ دھوپ کریں گے، دونوں طرف سے آپ ہی انتظام کر لیجیے۔ تو اب مولانا چونکہ میں پڑوس میں رہتا ہوں کبھی کبھار زحمت دیتے ہیں اور وہ میرے لیے باعث شرف ہوتا
وہ فرماتے ہیں کہ میں زحمت دے رہا ہوں لیکن باعث شرف کہ بھائی آج شام کو ایک نکاح اور کسی کا انتظام نہیں ہو سکا تمہیں چلنا۔ اچھا، نکاح پڑھنے کا طریقہ جو بہت ہی آسان تحفۃ العوام اور توضیح میں لکھا ہوا، اتنا مشکل نہیں ہے کہ ابتدائی طالب علم کے لیے پریشانی ہو، میں چلا جاتا ہوں۔ لیکن ایک مرتبہ ان کے ساتھ گیا، 2 مرتبہ گیا، 3 مرتبہ گیا، ایک عجیب بات کا میں نے مشاہدہ کیا اور میں گھبرا گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ابھی چونکہ میری طالب علمی ہے تو میں کوئی غلطی کر رہا ہوں اور کوئی اہم مسئلہ مجھے معلوم نہ ہو۔ وہ میں نے یہ بات دیکھی کہ طریقہ کتابوں میں یہ لکھا کہ بھئی ایک عالم لڑکی کی طرف سے ہوگا، وہ جا کے لڑکی سے پوچھے گا کہ میں فلاں سے نکاح پڑھتا ہوں، اجازت؟ ایک عالم لڑکے کی طرف سے ہوگا، اتنا پوچھنا ہے کہ تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ اتنے مہر پر پڑھوں، اجازت ہے؟ بس اتنی سی بات ہے، اور پھر دونوں بیٹھ کے نکاح پڑھتے۔ لیکن جب بھی نکاح ہونے والا ہوتا مولانا دولہا سے کچھ باتیں ضرور کرتے ہیں چپکے چپکے۔ اچھا، پہلی مرتبہ میں سمجھا کہ یہ ان کا کوئی رشتہ دار ہے، کافی عرصے کے بعد یہاں ملاقات ہوئی تو اس کے باپ ماں خاندان والوں تعلیم ملازمت کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے، لیکن 1 جگہ 2 جگہ 3 جگہ یہ تو ہر جگہ کا دستور۔ اور عجیب بات یہ کہ جب اس قسم کا موقع آتا تو عام طور پہ جو بزرگ حضرات ہیں وہ لڑکی کی طرف سے نکاح پڑھتے ہیں اور ہم جیسے ابتدائی طالب ہیں لڑکوں کی طرف، لڑکے کی طرف۔ تو لڑکے کی نمائندگی تو میں کر رہا ہوں لیکن بات چیت اس سے مولانا بھی کر رہے ہیں۔ تو آخر ایک مرتبہ جب نکاح پڑھ کے ہم لوگ واپس آ رہے ہیں تو میں نے راستے میں پوچھ لیا مولانا سے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نکاح پڑھنے میں کوئی اور چیز بھی ہوتی جو مجھے نہیں پتا، اس لیے آپ کو لڑکے سے بات کرنا پڑتی؟ تاکہ نہیں، یہ میں لڑکے سے جو بات کرتا ہوں اس کی بھی ایک مصلحت اور اس کی بھی ایک ضرورت۔ پھر مولانا نے اپنا ایک واقعہ بتایا کہ چند مہینے پہلے کی بات کہ ایک مرد مومن نے مسجد میں نکاح کیا، البتہ دیندار گھرانہ تھا، سمجھدار گھرانہ تھا، سلجھا ہوا گھرانہ تھا، اس لیے مسجد میں نکاح کیا گیا۔ خیر، میں آ گیا، لڑکا آ گیا اور پھر جو لوگ باراتی نکاح میں شریک ہونے والے تھے وہ آ گئے، سب بیٹھے ہوئے۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے مجمع میں بھی نوجوانوں کی اکثریت کہ اس موقع پہ دولہا کے دوستوں اور دولہا میں چھیڑ چھاڑ تو چلتی رہتی ہے، مختلف باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل قریب میں بیٹھوں، وہیں بیٹھنا مجبوری ہے، بٹھایا بھی وہیں جاتا ہے عالم، اور کوئی بات بھی نہیں ہے اگر اس قسم کی چھیڑ چھاڑ شریعت کے دائرے میں رہے۔ لیکن بات چیت سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ شاید اس لڑکے کو غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں احتیاطاً اس کے قریب گیا اور 25-26 سال کا تو لڑکا ہوگا ہی۔ میں نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ شادی کرنے جا رہے ہو، آج شادی ہے، سہاگ رات ہے، یہ تو بتاؤ کہ غسل کیسے کیا جاتا، کیسے کیا جاتا ہے تو چھوڑے۔ لڑکا حیران ہو کر کہہ رہا ہے مولانا غسل کیسے کسے ہے، کیا چیز ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ 15 سال میں تم بالغ ہو گئے ہو، زیادہ سے زیادہ 15 سال گنجائش، اور آج 25 سال تمہاری عمر، 10 سال تمہیں گزر گئے اور تمہیں معلوم ہی نہیں کہ غسل کہتے کسے۔ بھائی اگر کوئی یہ کہے کہ غسل کا طریقہ نہیں آتا تو پھر بھی انسان برداشت کر دے، لیکن یہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ غسل کیا ہے تو سر پیٹنے کا موقع۔ چنانچہ مولانا غصہ آ گیا، بزرگ تھے، حق بھی تھا غصہ کرنے کا۔ کہا کہ کہاں ہے بھائی لڑکے کے والد؟ پتا چلا کہ وہ صاحب جو نیا جوڑا پہنے مثلا دروازے پہ کھڑے لوگوں کا استقبال کر رہے ہیں، ان کو بلایا گیا کہ مولانا آپ کو بلا رہے ہیں۔ مولانا نے کہا دیکھیے یہ آپ کے صاحبزادے جوان ہوئے، ان کو 10 سال ہو گئے، غسل واجب ہوئے 10 سال ہو گئے، اور جب میں غسل کی بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ غسل کیا۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں مولانا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ غسل کسے کہتے۔ ارے 4-5 تمہاری اولادیں ہو گئی، شادی شدہ زندگی ختم ہو گئی، اب تو بالکل ریٹائرڈ لائف پر پہنچ چکے ہو اور اس منزل پہ آ کے کہہ رہے ہو کہ مجھے بھی پتا نہیں کہ غسل کیا ہوتا۔ اور دیکھیے اگر یہ شادی کسی کلب میں ہو رہی ہوتی، اگر یہ شادی کسی میرج ہال میں ہو رہی ہوتی، اگر یہ شادی کسی سڑک کے اوپر ٹینٹ لگا کے ہو رہی ہوتی تو پھر بھی ذرا ایک گنجائش تھی کہ مولانا ابھی خاموش رہتے، لیکن آپ مسائل کو جاننے والے ہیں۔ ایک لڑکا 15 سال میں بالغ ہوا، 25 سال تک کم سے کم کئی غسل اس سے واجب ہو چکے ہیں، اور اگر اس نے غسل نہیں کی تو مسجد میں اس کے لیے ٹھہرنا تو 1 منٹ کے لیے بھی حرام۔ اور ان کے والد صاحب جو ماشاءاللہ صاحب اولاد بھی ہو چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ کتنے غسل ان پہ واجب ہو گئے۔ اگر ان کو غسل ہی نہیں پتا تو مسجد میں ان کے لیے کھڑا رہنا حرام اور گناہ ہے۔ اب مولانا کہتے ہیں کہ میرے لیے تو واجبات کا مسئلہ ہو گیا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، فقہی مسئلہ پیش آ گیا۔ میں نے ایک مرتبہ دولہا سے بھی کہا اور دولہا کے باپ سے بھی کہا کہ آپ کے لیے اس مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے۔ آپ کتنی ہی نیک نیت کر کے، کتنا ہی اچھا خیال کر کے، شریعت کے کتنے ہی مسائل کی پابندی کی خاطر مسجد میں آئے ہوں، لیکن آپ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ آپ مسجد سے باہر نکلیں۔
کوئی اور گھرانہ ہوتا تو ایک فساد ہو جاتا، ایک ہنگامہ ہو جاتا، نہ دولہا مسجد سے جاتا نہ دولہا کا باپ مولانا ہی کو مسجد سے نکال پھینکا جاتا، لیکن سلجھا ہوا گھرانہ تھا، دیندار گھرانہ تھا، ان چیزوں کا خیال کرنے والا تھا۔ البتہ اس بات چیت سے یہ لگ رہا کہ انہی لوگوں میں سے تھے کہ جو ایک طویل عرصے بے دینی میں رہنے کے بعد نئے نئے دین کے راستے پہ آتے ہیں۔ بات کو سمجھ لیا اور بڑا مشکل ہو گیا، لیکن بہرحال فوراً شادی کی تقریب کو مسجد کے باہر منتقل کیا گیا۔ مگر کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ خدا کا خوف دل میں رکھتے ہوئے گانے کے گناہ سے بچنے کے لیے، بے پردگی کے گناہ سے بچنے کے لیے، اسراف کے گناہ سے بچنے کے لیے، عورت اور مرد کے اجتماع کے گناہ سے بچنے کے لیے یہ بیچارہ گھرانہ اپنی شادی کو روکھی پھیکی شادی بنا کے آیا۔ مسجد کے نکاح کی بات جب میں نے 2-4 مقام پر کہی تو لوگوں نے کہا کہ مولانا مسجد کا نکاح تو نہیں لگتا، یہ فاتحہ خوانی یا قرآن خوانی یا سوئم کی محفل لگا کر دی۔ اتنا روکھا پھیکا نکاح کرنے کو تیار ہو گئے، لیکن ایک مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے جتنے حرام سے بچ رہے ہیں ویسا ہی حرام ان کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی خرابی ہے کہ انسان خدا کو یاد کرنے جاتا ہے، لیکن اگر کہیں اس کی معلومات میں کمی ہے تو شیطان کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے کہ بس یہیں سے گمراہ کرو، یہیں سے بہکا دو۔ اور جب ایسے ماحول میں بچہ پرورش پائے گا کہ جس کے والدین خدا کو یاد کرتے ہیں، دیندار ہیں، مگر مسائل نہ جاننے کی وجہ سے بے دین ہے، تو یہ بچہ منافق بن کے رہ جائے گا۔ یہ بھی حدیث کا جملہ ہے، اس لیے کہ منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کے 2 پہلو ہیں، دل میں کچھ ہے، زبان میں کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ اب یہ بچہ آدھے گھر کو دیندار دیکھے گا، آدھے ماحول کو بے دینی کا ماحول دیکھے گا، یہ بچہ نہ مومن رہے گا نہ کافر رہے گا، یہ منافق کی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ انسان تربیت اولاد اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے یا عام حالت میں گناہ سے بچنے بھی جائے تو یہ ضرور خیال کر لے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک گناہ کو روکنے کے لیے میں 50 اور گناہ انجام دے رہا ہوں۔ انہی چیزوں کی احتیاط اولاد کے لیے ضروری ہے۔ تبھی تو جملہ آپ نے بہت زیادہ سنا ہے اور بہت کثرت سے استعمال ہوتا، لیکن اتنا اہم اور قیمتی جملہ کہ آپ اور سنتے رہیے اسے اور غور کرتے رہیے۔ تبھی تو ایک معصوم بات کو بھی یہ فکر ہو رہی کہ میری اولاد بھی اگر ہے تو ایسا ماحول اسے ملے کہ جہاں گمراہی کا کوئی امکان نہ رہے۔ معصوم باپ، ہم تو گناہگار باپ بنیں گے، ہم تو غیر معصوم باپ بنیں گے۔ رحمت خدا پہ ہمارا سہارا ہے تو سہارا، لیکن معصوم باپ بھی پریشان ہے، اس لیے کہ علی کے تو دن رات گھر سے باہر گزرتے ہیں۔ علی کی اولاد ماں کی گود میں ہی پرورش پائے گی۔ فکر ہے علی کو کہ میرے گھر کا ماحول ایسا ہو کہ جیسا بیٹا میں چاہتا ہوں ویسا پیدا ہو۔ اس جملے پہ میں نے اکثر کہا، کئی سال سے تو میں دہرا رہا ہوں، اور ایک رات میں 2 دفعہ آپ کو سننے کو ملتا ہے، یہاں بھی اور شہدائے کربلا میں بھی۔ لیکن پھر بھی ایسا جملہ ہے کہ جتنی مرتبہ غور کریں نئے باپ ظاہر ہو جاتے ہیں اس مسئلے سے کہ علی کو بھی فکر ہو رہی ہے کہ عباس جو مجھے چاہیے ہر ماحول ہر گھر سے نہیں مل سکتا، جبکہ علی امام معصوم، امام کا ایک عام ماننے والا کہتا کہ میں نے علی کا نام لیا تو میں خود معصوم جیسا بن گیا۔ ایک عام ماننے والا جس کا علی سے فقط ایک زبانی ایمان کا رشتہ، مگر اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا، اور وہاں علی کا خون جس کی رگوں میں دوڑنے والا، جو علی کے جگر کا ٹکڑا ہوگا، لحمہ لحم علی و دمہ دم علی ہم کہہ سکتے، جس کا خون علی کا خون اور جس کا گوشت علی کا گوشت ہوگا۔ علی اس کے بارے میں بھی فکر مند ہے، اس کے بارے میں بھی، اور مومن اپنے بارے میں بے فکر کہ بس ہم نے علی کا نام لیا، اب تو کوئی بھی گناہ کر لے ہم رہیں گے پاک و پاکیزہ، ہم جائیں گے سیدھے جنت میں۔ لیکن علی بتا رہے کہ جس کی رگوں میں میرا خون اور جس کا گوشت میرا گوشت، اس کے باوجود وہ ویسا نہیں ہو سکتا جیسا میں چاہ رہا ہوں، جب تک کہ بیوی بھی ایسی نہ ہو، یعنی ماں بھی ایسی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے گھرانوں میں ام البنین کا انتخاب کیا گیا۔ عباس کی ولادت کی، عباس کے میدان کربلا میں جانثاری کی تیاری بہت پہلے سے ہو رہی ہے، کربلا کے میدان کے لیے ہر ایک کوئی قربانی تیار کر رہا۔ تفصیلی حالات تو جناب عباس کی رات کی مجلس میں آپ سنیں گے، یہ تو مقصد ہے عباس آپ کے سامنے یہاں آتا، لیکن 2-4 جملے مسائل کے بیان کرنا تو میری ذمہ داری ہے۔
خدا کی قسم جب میں صرف ایک جملہ اپنے مولا حسین کا سنتا ہوں، عباس تمہارے نہ ہونے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا باعظمت ہے یہ شہزادہ۔ حسین امام وقت ہے، حسین مشکل کشا کے مشکل کشا بیٹے ہیں۔ یا علی کہنے سے جو مصائب دور ہوتے ہیں یا حسین کہنے سے بھی وہی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، لیکن عباس وہ کہ حسین کا سہارا بن رہے ہیں، اور کیسا سہارا! ایک عام مومن کا مزاج ایسا کہ نہج البلاغہ میں علی کو کہنا پڑا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میرے امام ہیں یا میں ان کا امام ہوں، میں ان کو حکم دوں یا ان کا حکم میرے اوپر چلے گا۔ لیکن عباس کتنا مطیع، عباس کتنا فرما بردار ہے۔ ایک بہادر شخص کے لیے لڑنا کوئی مشکل کام نہیں، ایک بہادر شخص کے لیے نہ لڑنا مشکل کام ہے، اور خصوصاً اس وقت کہ جب بچوں کو پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہو، اور ہر بچہ، یہ بھی خاندان اہل بیت میں آپ کو نظر آئے، ہر بچہ جب آتا ہے آگے بڑھ کے تو عباس کے دامن کو پکڑ کے کہتا ہے چچا عباس میں بہت پیاسا ہوں، کہیں سے پانی نہیں مل سکتا، اور کسی سے نہیں کہہ رہا ہے بچہ، عباس سے کہہ رہا۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا بچہ باپ کا دامن پکڑ کے اتنی سی بات کہہ لے تو باپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، مجبور بھی ہو تو کہتا ہے کہ میں جان کو قربان کر کے اپنے بچے کی خواہش پوری کروں گا۔ عباس مجبور نہیں تھے، یہ تو مجھے یقین قابل ہے۔ ایک مرتبہ عباس کی تلوار کو حرکت میں آنے کی اجازت مل جاتی، کیونکہ یہ جملہ بھی میرا نہیں ہے، یہ عباس ہی کا جملہ ہے۔ 9 محرم کی سے پہر آئی، ایک مرتبہ عمر سعد کی فوج آگے بڑھنے لگی، اور اتنا قریب آ گئی خیموں کے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو گرد بلند ہو رہی ہے وہ سیدانیوں کے خیموں میں پہنچ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے سر اٹھایا اور آواز دی بھیا عباس ادھر آؤ، اور عباس تو کب سے تیار ہے، یہ بے حیا فوج اتنا قریب آ گئی، ایک مرتبہ میرا مولا حکم دے تو عباس دکھا دے گا اپنی شجاعت کو۔ حسین نے کہا عباس تم جاؤ ہمارے ساتھ کے پاس اور جا کے کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت چاہیے۔ عباس ایسا شیر ایک مرتبہ گھبرا گیا، مولا میں عمر سعد سے جا کے درخواست کروں؟ کہا کہ ہاں یہ میرا حکم ہے۔ تلوار چلانے کا حکم دیتے عباس کے لیے کوئی پریشانی نہ تھی، لیکن ایک ایسے شخص کے لیے اپنے ایسے دشمن سے جا کے درخواست کرنا ارباب اعضاء جو انسانی نفسیات کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کتنا بڑا امتحان، یہ کتنا بڑا امتحان ہے۔ لیکن امام کا حکم ہے، عباس کا سر جھک گیا، مولا میں راضی ہوں یہ کہہ کے عباس چلے۔ لیکن حسین آواز دیتے ہیں بھیا حبیب اور قریش تم دونوں بھی میرے عباس کے ساتھ ساتھ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میرے شیر کو جلال آ جائے، یہ رات کی مہلت تو لینا۔ اب ایک مرتبہ حبیب عباس کے دائیں طرف اور بریر حمدانی عباس کے بائیں طرف ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ حبیب نے ایک مرتبہ بریر سے کہا بریر تمہیں یاد ہے جس دن میرے مولا نے عباس کی ماں سے شادی کی تھی، ہم بھی تو اس نکاح کی محفل میں تھے، علی بار بار کیا کہہ رہے تھے؟ بریر نے کہا حبیب مجھے اب تک میرے مولا کا جملہ یاد ہے، بار بار کہہ رہے تھے کہ اب مجھے اپنا وہ وارث ملے گا، وہ جانشین ملے گا جو میری بہادری کا وارث ہوگا، بس اتنا سننا ہے۔ عباس نے کنگڑائی لی، گھوڑے کی رکابیں ٹوٹنے لگی۔ چچا حبیب، چچا بریر اتشجعني، آپ مجھے جوش دلا رہے ہیں، ایک مرتبہ آقا سے اجازت دلوا دیجئے، اگر کل شام تک دارالامارہ پہ آقا کا علم نہ لہرا رہا ہو تو مجھے عباس نہ کہیے گا۔ عباس کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ اجازت مل جائے تو دیکھنا کہ عباس کس طرح سے حسین کے لیے دارالامارہ فتح کرتا ہے۔ یہی تو عباس کی شجاعت تھی کہ اوروں کو چھوڑیں، ام البنین کو تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میرا بیٹا بھلا کیسے مارا جا سکتا ہے۔ مروان کہتا ہے کہ بعد واقعہ کربلا ایک مرتبہ میں بقیع کے قبرستان کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا محلہ بنی ہاشم سے ایک سیاہ پوش بی بی باہر آئی اور پہلے تو سیدھی قبر فاطمہ پہ گئی، اپنے آپ کو گرا دیا، شہزادی میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی ہوں، اس لیے کہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فاطمہ نے کہا عباس تو میرا بیٹا ہے، عباس تو میرا فرزند ہے۔ حسن و حسین کے ساتھ فاطمہ کا تیسرا بیٹا ہے عباس۔ ایک مرتبہ تو اپنے آپ کو اس سیاہ پوش بی بی نے فاطمہ کی قبر پہ گرایا، شہزادی میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی ہوں۔ مروان کہتا
میں نے کسی سے پوچھا یہ کون سی آپوش بیوی ہے؟ کہا نہیں پہچانا، یہ علی کی بیوہ ہے، یہ عباس سے علمدار کی ماں ہے، ام البنین ان کا نام ہے۔ لیکن ہائے ام البنین، 4 جوان بیٹے تھے، اس لیے عرب کی عورتیں فخر کے ساتھ اور رش کے ساتھ کہا کرتی تھی ام البنین بیٹوں کی ماں۔ کربلا میں 4 بیٹے جب مارے گئے تو اب ام البنین کہتی ہے کہ اے مدینے کی عورتوں، مجھے ام البنین نہ کہا کرو، میرے وہ بیٹے ہی نہ رہے۔ مروان کہتا ہے میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ام البنین نے اپنا چہرہ اٹھایا، کربلا کا رخ کیا، آواز دیا باس بیٹا، لوگ مجھے آ کے تیرا پرسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ام البنین تیرا بیٹا مارا گیا، لیکن تیری ماں کو یقین نہیں آتا ہے، تیری ماں کو یقین نہیں آتا ہے، میرے عباس جیسے شیر کو کون مار سکتا ہے؟ ارے کس میں اتنی ہمت؟ تیری ماں کو یقین نہیں آتا ہے، لیکن نہیں، تیری ماں یقین کر بھی لیتی ہے میرا عباس مارا گیا، کبھی یقین کرتی ہے جب وہ سنتی ہے سکینہ کے تماچے لگ گئے، زینب کی چادر چھن گئی، سید سجاد کے کوڑے پڑے، اگر عباس زندہ ہوتا تو نہ چادر چھن سکتی تھی نہ کوڑے لگ سکتے تھے۔ ماتم حسین